آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میسیج یہ ہے کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر لڑائی کے دوران بھی وہ نماز پڑھتے تھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے زمیں بوس ہو جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے محمود و ایاز، یعنی غلام جو تھے اور بادشاہ جو تھے وہ مسلمانوں میں سب برابر تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں تھا مسلمانوں میں۔ اور جب نماز میں سب کاندھے سے کاندھا ملا کے جب نماز پڑھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا امیر میں یا غریب میں، بادشاہ میں یا غلام میں۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ باطل کہتے ہیں کفر کو، جبینوں کہتے ہیں ماتھا۔ صفحہ دہر یعنی دنیا، اس دنیا میں اپنی محنت سے ہم نے کفر کو مٹایا، اور جو غلامی پھیلی ہوئی تھی اس دنیا میں وہ غلامی ختم کی، اور کعبے سے بتوں کو نکال دیا، اور اس کے بجائے اب کعبے میں لوگ سجدے کرتے ہیں، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا، میمورائز کیا قرآن کو۔ اور یعنی ہم نے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی کی، جبکہ تیرا سلوک نمایاں ہے کہ مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، کوئی عجز و انکساری والے ہیں، کوئی تکبر پہ انتہا پہ پہنچ گئے، مست مئے پندار مینس جو کہ غرور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے اس دنیا میں، کچھ وہ ناکام ہوئے، کچھ بہت ہوشیار بھی ہیں، اور سینکڑوں ایسے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہو گئے، جو کہ مانتے ہی نہیں آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو رحمتیں ہیں وہ غیروں کے گھروں پہ جاتی ہیں، یعنی اگر آپ یورپینز کو دیکھیں یا اور بہت سارے ممالک کو تو وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، جبکہ ساری جو برق گرتی ہے، جو مصیبتیں گر رہی ہیں وہ مسلمانوں پہ گر رہی ہیں۔ یعنی مین میسیج یہی ہے کہ دشمنوں کو تو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور مسلمانوں پہ عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خواں گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب تو بت خانے والے بھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں،
اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمان رخصت ہو گئے اس دنیا سے۔ جو کعبے کے پہرے دار تھے، جو کعبے کی حفاظت کرتے تھے، وہ اونٹوں والے جو نغمے الاپتے تھے، جاتے ہوئے قرآن کو اپنے بغلوں میں ساتھ لے گئے، یعنی قرآن کی تعلیمات ختم ہو کے رہ گئیں مسلمانوں میں۔ قرآن صرف پڑھتے ہیں لوگ، کسی کو نہیں معلوم کہ قرآن میں میسج کیا ہے۔ اے مالک، تجھے ہمارا تو احساس ہی نہیں رہا، اپنی توحید کا تو خیال کر لے۔ اگر تو نے نہیں کیا تو کفر تیرے دین پر غالب ہو جائے گا اور کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ منزل دہر کہتے ہیں دنیا کی منزل۔ خندازن تمسخر کرنے والے۔ خودی خواں عرب کے اونٹ والے کا نغمہ جو وہ گایا کرتے تھے۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے غزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی کوئی شکایت نہیں ہے کہ ان کے خزانے جو ہیں وہ معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، انہیں بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، اور کافروں کو تو خوبصورت عورتیں مل رہی ہیں اور مسلمانوں کو تو صرف وعدہ کر دیا گیا ہے کہ حوریں ملیں گی، اور وہ حوریں بھی اس کنڈیشن میں ملیں گی جب بہشت میں داخل ہوں گے۔ آخر ہم نے کیا کیا ہے جو ہم تیرے لطف و کرم سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ حور و قصور کہتے ہیں خوبصورت بیویاں اور عالیشان محل، یعنی جنت کی نعمتیں دنیا میں ہی میسر آ گئی ہیں۔ الطاف کہتے ہیں لطف کی جمع، سرور۔ مدارات کہتے ہیں خاطرداری۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ راؤ دشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ طعن اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں ہے، تیری تو رحمت ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو سمندر امڈ آئیں صحرا میں اور سیراب کی جگہ موجیں پیدا ہو جائیں اور صحرائی مسافر ان کے تھپیڑوں سے لطف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تو اتنی قدرت رکھتے ہیں، چاہے تو دشت و صحرا میں بھی سمندر کی مانند بلبلے رقصاں ہوں، اور صحرا میں سفر کرنے والے مسافر کے سامنے تو چاہے تو سراب کے بجائے اتنا سیلاب آ جائے کہ مسافر کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے پاس اس وقت کیا ہے جو اتنی قربانیاں دیں؟ ذلت ہے، رسوائی ہے، غربت ہے، محرومیاں ہیں۔ نایاب کہتے ہیں غائب، موج سراب فریب نظر، طعن اغیار غیروں کے طعنے، خواری کہتے ہیں ذلت، حباب کہتے ہیں پانی کا بلبلا، رہ رو دشت ریگستانی مسافر، سیلی زدہ جسے تھپیڑے مارے جائیں، موج سراب صحرا میں دھوپ سے پیدا ہونے والی چمک جو دور سے پانی دکھائی دے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔
ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اغیار کہتے ہیں یہاں پہ غیر مسلم قومیں، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا تو اب غیروں سے ہی محبت کر رہی ہے، اور ہمارے لیے تو یہ دنیا خالی ہو کے رہ گئی ہے، ہماری تو اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی مسلمان تو رخصت ہو گئے، اور لوگوں نے اور مذاہب کے لوگوں نے یہ دنیا سنبھال لی ہے، اور اب یہ نہ کہنا کہ توحید سے خالی ہو گئی دنیا، ہم نے تیرے نام کی بلندی کے لیے اپنی زندگیاں گزاری تھیں، ہم تو صرف اس لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ تیرا نام باقی رہے، بس اتنا بتا دے کہ ساقی کے بغیر جام کی کیا حقیقت ہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنے صلے لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ وعدہ فردا کل کا وعدہ، رخ زیبا خوبصورت چہرہ۔ اللہ تعالیٰ تیری محفلیں ختم ہو گئیں اور چاہنے والے بھی چلے گئے، اور جو تیرے عاشق تھے، جو تیرے عشق میں آہیں بھرتے تھے، وہ ان میں نہ تو وہ عشق کی تڑپ باقی ہے اور نہ ہی ان کے سینوں میں محبت ہے، سب کچھ انہی کے ساتھ رخصت ہو گیا، اور اپنا دل تجھے دے بھی گئے، اور اپنا جو معاوضہ لے بھی گئے۔ اب تو بیچارے تیری محفل میں آ کے اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ انہیں نکال دیا گیا، اور وہ سچے عاشق آنے والے کل کا وعدہ لے کر رخصت ہو گئے۔ اب تو انہیں اپنے خوبصورت اور پرنور چہرے کا چراغ لے کر ڈھونڈ لے۔ جو میں تشریح کر رہا ہوں، اس میں فرہنگ کی تشریح کی کتاب ایک ہے، تو سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور ایک اور میرے پاس تشریح کی کتاب ہے، اس سے کر رہا ہوں، اور اقبال بلاگ پڑھ رہا ہوں، اس میں سے بھی بہت سارے پوائنٹس لے رہا ہوں، تو سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور جو غلطیاں ہیں وہ میری ہیں۔ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا معنی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا معنی، دشت و جبل، پہاڑ اور جنگل، رم آہو، ہرن کا دوڑنا، آزردگی غیر سبب، بے وجہ ناراضگی۔ شیداؤں چاہنے والوں، قیس جو ہے وہ مجنوں کا اصل نام ہے، اور نجد عرب کا ریگستانی علاقہ، اور غضب کہتے ہیں غصے کو۔ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں پہ یہ برا سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سے آپ کیوں ناراض ہیں، کیا وجہ ہے، ہم تو تیرے ہی دیوانے ہیں اور ہمیشہ تجھ کو چاہتے ہیں۔ محبوب کا درد بھی وہی ہے، عاشق بھی وہی ہے، وہی پہلا سا جذبہ موجود ہے، اور آج بھی جو نجد کے جو ریگستان ہیں وہاں پہ ہرن اسی طرح سے بھاگ رہا ہے جیسے پہلے بھاگتا تھا، حسن بھی اسی طرح اپنی خوبصورتی سے پرکشش ہے، اور اس بالے بھی وہی موجود ہیں۔ اے رب کریم، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی وہی ہے، اور تو بھی وہی ہے، پھر یہ بے وجہ آپ ہم سے کیوں ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ؟ تجھ کو چھوڑا
کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلیمان اویس قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ آشفتہ سری دیوانگی کو کہتے ہیں۔ بت گری بتوں کو پوجنا، اویس قرنی ایک بزرگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بس اتنا بتا دیجئے کہ تیری عبادت چھوڑ دی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روئے گردانی کی ہے؟ کیا ہم نے اسلاف کی بت شکنی کی روایت ترک کر کے بت تراشی شروع کر دی؟ کیا ہم نے عشق اور آشفتہ سری سے کنارہ کر لیا؟ کیا ہم نے حضرت سلمان فارسی اور اویس قرنی کی روایت کو ترک کر دیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سے ناراضگی کی کچھ تو وجہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے سینوں میں آج بھی تکبیر کی آگ محفوظ ہے اور ہماری زندگی عملی سطح پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند ہے۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادہ پیمائی تسلیم رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، جادہ پیمائی راستہ طے کرنا، قبلہ نما کعبے کی سمت، آئین وفا کا دستور، شناسائی دوستی، ہر جائی بے وفا، مضطرب کہتے ہیں بے چین، پابندی آئین وفا کے طور طریقوں کی پابندی، شناسائی محبت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم نے مانا کہ ہم مسلمانوں میں وہ پہلا والا عشق کی شدت نہیں ہے، اور نہ ہی جو تو نے راستے بتائیں اس پہ ہم چلتے ہیں جس طرح حق تھا، اور ہمارے دلوں میں اب وہ بے چینی بھی نہیں ہے جو تیرے عشق میں ہونی چاہیے تھی، اور ہماری وفائیں اس درجہ صاف بھی نہیں ہیں جس درجہ ہونی چاہیے تھیں۔ لیکن ہمارے رب، اگر دیکھا جائے تو نے بھی تو اپنی رحمتیں اور محبتوں کے رخ ہماری طرف سے موڑ لیے اور ان لوگوں پر عنایت کی جو تیری توحید کے حق میں کبھی نہیں تھے۔ یعنی میسج یہی ہے کہ ہم مسلمان میں وہ اب پیشن نہیں ہے جو پہلے تھا ہمارے بزرگوں میں، یعنی تو نہ ہم میں وہ پیشن ہے، نہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں ان پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ ریزنز اقبال سمجھتے تھے کہ عشق بھی ختم ہو گیا مسلمانوں میں سے۔ سر فارا پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں۔ فاراں حجاز کا ایک پہاڑ، کامل کہتے ہیں مکمل، آتش اندوز آگ جمع کرنے والے، شرر آباد چنگاریوں سے بھرا ہوا، سوختہ ساما جو اپنا سامان جلا بیٹھے، مراد ہے عاشق۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ
آپ نے تو فاراں کی چوٹی پر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل کر دیا تھا۔ آپ تو اتنے قادر ہیں کہ ایک اشارے پر 1000 لوگ تیرے گرویدہ ہو جائیں، 1000 کیا ہزاروں لوگ۔ انسانی دلوں کو تو نے اپنے عشق سے بھر دیا تھا، اپنے جلووں سے ساری محفل میں حرارت پیدا کر دی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے سینوں میں عشق کے حقیقی چنگاری موجود نہیں ہے؟ اب ہمارے دلوں میں وہ چنگاریاں موجود نہیں ہیں جو پہلے تھیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم وہی پرانے عاشق ہیں، کیا آج ہم تجھے یاد نہیں رہے؟ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، اے خوش آں روز کے آئی و بسط ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی۔ سلاسل جو ہیں وہ زنجیروں کو کہتے ہیں۔ وادی نجد عرب کا ریگستانی علاقہ، شور سلاسل زنجیروں کا شور۔ خوش آں روز، وہ دن کتنا مبارک ہوگا، بے حجابانہ، بے تکلف، بے جھجک۔ اشعار میں علامہ اقبال جو ہیں مسلمانوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں نہ تو عشق حقیقی کا جذبہ باقی ہے، نہ جد و جہد کا حوصلہ ہے، نہ ہی وہ جرت موجود ہے۔ اب تو نجد کے صحراؤں میں زنجیروں کا وہ شور نہیں رہا جیسے مجنوں اور لیلی کے نظارے کا نظر آتا تھا۔ یعنی مجنوں جو تھا، جو کہ دیوانہ تھا لیلی کا، اب وہ نظارے ہی نہیں رہے۔ اب مسلمان کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہے اس دنیا میں، اور ہم مسلمان کے گھر جو ہے نا اب اتنے برباد ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو وہاں رونق افروز ہونا پسند نہیں کرتا۔ وہ دن کتنا مبارک ہوگا کہ تو ہماری محفل میں پورے جلووں کے ساتھ رونق افزا ہوگا اور ہم تجھے حجاب سے باہر آ کے دیکھیں گے۔ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ بادہ کش کہتے ہیں شرابی کو، لبے جو ندی کے کنارے، جام بکف ہاتھ میں جام لیے، منتظر ہو نعرہ مستانہ، فرمان جگر سوزی جگر کو جلانے کا حکم، نغمہ کوکو قمری کے گیت، ہو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ذکر یا نعرہ، دور ہنگامہ گلزار رونق کا زمانہ، یکسو کسی دھیان میں الگ ہو کر بیٹھ جانا، خود افروزی خود کو چمکانا، برق دیرینہ عشق کی پہلی سی تپش۔ اس بند کے پہلے شعر میں غیر مسلموں کی طرف اشارہ ہے، اور آخری شعر اس بند کا اس میں دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اقبال کہہ رہے ہیں پہلے شعر میں، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ جو غیر مسلم ہیں وہ تو باغ میں نہر کے کنارے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں اور قمری اپنے گیتوں سے انہیں لطف اندوز کر رہی ہے، اور دوسری طرف تیرے جو چاہنے والے ہیں وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ محروم تماشا ہیں، انہیں ہو کے نعرے کا انتظار ہے جو ہم میں مسلمانوں میں پھر سے عشق کا جذبہ پیدا کر دے۔ اور آخری شعر میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو پھر سے عمل
ایکشن ایگزیکیوشن کا جذبہ پیدا کر دے تاکہ مسلمان دوبارہ سے سرخرو ہو جائیں اس دنیا میں.